السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل سلطنت عثمانیہ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ایپیسوڈ نمبر 10 کے پرومو میں دیکھا کہ کوچابش گلداروں کو منگولوں کے حملے سے بچاتا ہے اور وہ دونوں تمام منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ گلدارو زخمی ہو جاتا ہے لیکن کوچابش گلداروں کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نویان بھی تنگوت کو سزا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ارطغرل کو دوبارہ پکڑ کر نہ لائے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، جس کو سن کر تنگوت بہت پریشان ہو جاتا ہے اور دیلی دمیر بھی گلداروں کو آگاہ کرتے ہیں کہ کائی قبیلے کے سپاہی تیمور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ہمارے سپاہیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ لیکن گلداروں بھی دیلی دمیر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ موجود نہ تھا، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اپنے قبیلے میں واپس آ جاتا ہے اور ارطغرل کو دیکھ کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ارطغرل دوبارہ جرگہ بلانے کی بات کرتا ہے تاکہ اس کے سپاہیوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ساتھ ہی تنبیہ بھی کرتا ہے کہ اگر جرگے سے پہلے میرے سپاہیوں کو کسی نے پریشان کیا تو میں اس کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ دوستو، ایپیسوڈ نمبر 11 کے پرومو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے ملنے خیمے میں جاتا ہے تو عارف صاحب ارطغرل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ایسے زندہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ہمارے حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سلیمان شاہ سامنے کھڑے ہوں۔ آپ بھی ان کی طرح بہادر انسان ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حلیمہ سلطان کی حالت بہت نازک ہے اور آپ کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو ان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ ارطغرل دیلی دمیر سے ملنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے تو دیلی دمیر ارطغرل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے اس مالک کا جس نے آپ کو زندگی دی اور دوبارہ ہم سے ملوایا۔ ارطغرل شاہینہ کی شہادت کا افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ منگولوں نے ہم پر جو ظلم کیے ہیں ہم ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے، شاہینہ کی شہادت رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ارطغرل جب حلیمہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو حلیمہ خاتون ارطغرل کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، کیا تم مجھ سے اس بات پر ناراض ہو کہ میں نے سپاہیوں کی کمان تیمور کے حوالے کر دی ہے؟ تو ارطغرل جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے اور بھائی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ آپ نے مجھے مرا ہوا تصور سمجھ کر یہ فیصلہ کیا، مگر اب میں آپ کے سامنے ہوں، جرگہ منعقد ہوگا، پھر جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ جرگے میں ہی بتاؤں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور منگولوں کو کیسے شکست دینی چاہیے۔ نویان تنگوت سے کہتا ہے کہ کوچابش نے بارٹیلو کو مار کر سمجھداری کا کام کیا ہے۔ بارٹیلو کو تو ویسے بھی ہم نے مارنا ہی تھا، تو چلو کوچابش نے اسے مار دیا اور گلداروں کا اعتبار حاصل کر لیا، اور اس طرح ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ گلداروں کوچابش پر اعتبار کر کے اس کو اہم معلومات سے آگاہ کرتا رہے گا، اور ویسے بھی گلداروں اور تیمور ایک سفر پر جا رہے ہیں اور وہ دونوں ادھر ہی ہمارا شکار بن جائیں گے۔ اور رہی بات ارطغرل کی، تو اگر جرگے نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ بہت کمزور ہو جائے گا، اور یہ لوگ بھی دوسرے ترکوں کی طرح آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائیں گے اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتا ہے کہ عارف صاحب اس کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن تم اس بات کا کسی کو بھی مت بتانا۔ حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہیں کہ سردیاں ختم ہونے تک انتظار کر لیں، جس پر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ سردیاں ختم ہونے کا انتظار کریں، تب تک منگول اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور ہمارے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی کر دیں گے، اس لیے سردیاں ختم ہونے سے پہلے پہلے ہمیں نویان کو مارنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنی کمان میں لوں۔
اور ان کو نویان پر حملہ کرنے کی تربیت دوں۔ ابھی مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں اس طرح آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ کائی اور دودرگا قبیلے کے سپاہی آپس میں مشق کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ معاملات کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور تلخ کلامی ہونے لگتی ہے۔ تو ایک بچہ دودرگا قبیلے کے سپاہی کو سر پر پتھر مارتا ہے اور وہ سپاہی اس کو مارنے کے لیے آتا ہے تو روشان اس کو بچاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دلی دمیر روشان سے اس بچے کا نام معلوم کرتے ہیں تو روشان کہتا ہے کہ اس کے والدین کو منگولوں نے مار دیا ہے، تب سے اس کے دل میں کسی بھی طرح کا خوف نہیں۔ تو دلی دمیر یہ سن کر کہتے ہیں کہ آج سے اس کی تربیت میں کروں گا اور اس کو ایک بہادر سپاہی بناؤں گا۔ ارطغرل عارف صاحب سے اپنے زخم کا پوچھتا ہے تو عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، مجھے خدشہ ہے کہ اب تم کبھی بھی اس ہاتھ سے تلوار نہیں چلا سکو گے۔ شکر ہے غنی کا جس نے صحیح جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے تمہارے زخم کو ٹھیک کیا، ورنہ تمہارا بازو بھی کاٹنا پڑ سکتا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ شکر ہے خدا نے دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ ٹھیک نہیں تو دوسرے ہاتھ سے لڑ سکتا ہوں، اور اگر دونوں ہاتھ ٹھیک نہ ہوتے تو دانتوں سے نویان کا کلیجہ چیر دیتا، مگر اس کو مارتا ضرور۔ دوستو، یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 11 کا پرومو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔